آج کے اس تجزیے میں ہم ایک انتہائی گہرے اور تاریخی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سکھائے گی کہ قدیم تاریخ کی عظیم تہذیبیں کس طرح آہستہ آہستہ الہی حقیقت سے دور ہوتی گئیں اور تباہ کن ظالمانہ نظاموں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ صرف ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تاریخ ہے جو بار بار دہراتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آخر عظیم معاشرے سچائی سے اتنا دور کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا لوگ اچانک ایک دن سو کر اٹھتے ہیں اور اپنی بنیادی اقدار کو بھلا دیتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے اپنی سچائی کو راتوں رات نہیں کھوتے۔ یہ دراصل ایک انتہائی آہستہ، خاموش اور انسیڈیس قسم کا سفر ہوتا ہے، جسے لوگ تب تک نہیں سمجھ پاتے جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے۔ چلیے سب سے پہلے اس گمراہی کے چکر کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم قدیم تاریخ کی تباہ شدہ قوموں پر غور کریں تو یہ مسلسل چکر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک عظیم طوفان نے غارت کیا، پھر عاد کی قوم پر تباہ کن آندھی آئی، اور سمود، ذرا ان کے بارے میں سوچئے۔ یہ ایسی قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی اور اپنی مادی طاقت پر انہیں بے حد فخر تھا، لیکن جب ان کا تکبر حد سے بڑھا تو انہیں صرف ایک تیز آواز اور زلزلے سے مکمل تباہ کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے دوسرے اہم حصے پر، بال کا ارتقاء۔ یہ پورا عمل بالکل اس بوائلنگ فراگ یا آہستہ آہستہ ابلنے والے پانی کے مزاج جیسا ہے۔ گمراہی اچانک نہیں آتی۔ بال پہلے صرف ایک عزت کا لفظ تھا، پھر آہستہ سے یہ سوچا جانے لگا کہ شاید اسی کی وجہ سے فصلیں اگتی ہیں۔ اس کے بعد اس سوچ کو ایک بت کی شکل دے دی گئی، اور آخر میں حیرت انگیز طور پر یہ صرف ایک بت نہیں رہا بلکہ طاقتور طبقے کے کنٹرول کا ایک مکمل نظام بن گیا۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ مقصد صرف مذہب نہیں تھا۔ بادشاہ احاب جیسے ظالم حکمرانوں نے عوام کے اندر قحط اور بھوک کے خوف کو بڑا چالاکی سے استعمال کیا۔ انہوں نے بال کے 450 پجاریوں کو سرکاری خزانے سے پیسے دیے تاکہ وہ معاشرے پر مسلط ہو سکیں اور یہ طے کریں کہ عام لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے۔ لیکن جب کوئی معاشرہ اس حد تک گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت انتہائی بھیانک ہوتی ہے۔ اس نظام نے آخرکار ایسی شکل اختیار کر لی جہاں لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے ہی معصوم بچوں کو آگ میں جلا کر قربان کریں۔ یہ کسی بھی معاشرے کے زوال، خوف اور تباہی کی سب سے خوفناک منزل ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم قدیم بابل کی طرف چلتے ہیں اور نمرود کے تکبر کا مینار دیکھتے ہیں۔ نمرود کی دنیاوی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وہ بابل کا عظیم حکمران تھا اور اس کا غرور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ تاریخ کا پہلا شخص بنا جس نے خود کو خدا کہلانا شروع کیا۔ اس کی ذہنی حالت یہ تھی کہ اس نے ایک عظیم مینار بنوایا اور وہاں سے آسمان کی طرف تیر چلائیں تاکہ اس کے زائم میں وہ آسمان والے کو زخمی کر سکے۔ یہ انسانی تکبر کی انتہا تھی۔ اور یہ واقعہ بہترین انداز میں واضح کرتا ہے کہ جھوٹی طاقت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نمرود نے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم آگ میں ڈال کر جلانے کا حکم دیا۔ آگ اس قدر بھیانک تھی کہ پرندے بھی پاس سے نہیں گزر سکتے تھے، لیکن الہی حفاظت کے سامنے انسانی تکبر کمپلیٹلی بے بس اور لاچار ہو گیا۔ آگ جلتی رہی لیکن حکم الہی سے وہ بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اور یہاں تاریخ کا سب سے حیران کن طنز دیکھیے۔ جو شخص اتنی عظیم سلطنت چلاتا تھا، جس نے آسمان کو للکارنے کی کوشش کی، اس کی شکست کسی بڑی فوج سے نہیں ہوئی بلکہ صرف اور صرف ایک چھوٹے سے مچھر سے ہوئی۔ یہ مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ گیا اور ایسی تکلیف شروع کی جس نے اس کی پوری طاقت، اس کی ساری بادشاہت کو بے معنی کر دیا۔ یہ نمبر اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ 400 سال۔ نمرود نے پورے 400 سال تک طاقت اور گھمنڈ کے ساتھ تاج پہنا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس بھن بھناہٹ اور درد کو روکنے کے لیے اس کے اپنے ہی سپاہی اس کے سر پر ہتھوڑے مارتے تھے۔ ایک عظیم بادشاہت اور تکبر کا انجام محض ایک معمولی کیڑے کے ہاتھوں ہوا۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری اور انتہائی اہم حصے پر آتے ہیں، پوشیدہ سچائی۔ دیکھیں، انسان چیزوں کو عمومی طور پر صرف ان کے ظاہر سے دیکھتا ہے۔ کسی چیز میں نقصان نظر آتا ہے، کسی میں تباہی یا ناانصافی، جبکہ الہی حقیقت ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ حفاظت، رحمت اور ایک ایسی دور اندیشی پر مبنی ہوتی ہے جو اس وقت ظاہری آنکھ سے بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی۔
الخضر کے ان 3 افعال پر غور کریں تو بات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک کشتی کو توڑنا ظاہری طور پر کتنا بڑا نقصان لگتا ہے نا، لیکن اصل میں وہ ان غریب ملاحوں کو ایک ظالم بادشاہ سے بچانے کی حکمت تھی۔ ایک بچے کا دنیا سے جانا ایک عظیم ٹریجڈی لگتی ہے، لیکن وہ والدین کے لیے مستقبل کی کسی بہت بڑی تکلیف سے بچاؤ تھا۔ اور ایک ایسی بستی میں جہاں لوگوں نے پانی تک نہ پلایا ہو، وہاں دیوار مفت میں تعمیر کرنا بیکار محنت لگتی ہے، پر دراصل وہ 2 یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ رکھنے کی الہی رحمت تھی۔ الخضر کا یہ ایک جملہ سب کچھ واضح کر دیتا ہے، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ واضح پیغام ہے کہ سچا علم، حفاظت اور کنٹرول کسی انسانی نظام، کسی عظیم بادشاہ یا خود ساختہ اداروں کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف اس پوشیدہ الہی طاقت کے پاس ہے جو ہر چیز کو اپنی بے مثال حکمت کے مطابق چلا رہی ہے۔ تو اس سفر کو ہم ایک انتہائی اہم اور چبھتے ہوئے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس تیز ترین جدید دنیا میں کیا ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد تکبر کے نئے مینار اور نئے پوشیدہ بت کون سے بنائے جا رہے ہیں، جو واپس خوف، مادیات اور کنٹرول پر مبنی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ہم بھی نادانستہ میں سچائی سے دور ہونے کے اسی پرانے تاریخی چکر کا حصہ تو نہیں بن رہے۔ تاریخ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ سبق سیکھا جائے۔ چلیے اس فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کا یہ تجزیہ یہاں مکمل کرتے ہیں۔